الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہبری کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے نازل فرمایا ہے. چنانچہ کوئی اچھی عادت اور کوئی اچھا عمل ایسا نہیں جو ایک کامل انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے اور قرآن نے اس کا حکم نہ دیا ہو، اور کوئی بری عادت اور کوئی برائی ایسی نہیں جس سے قرآن کریم نے ہم کو روکا نہ ہو. قرآن کریم ساری اچھائیوں کو بیان کرتا ہے اور اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور ہر طرح کی بری خصلت اور بری عادت سے ہمیں روکتا ہے. ایک انسان کے اندر جو بری عادتیں، جو بری خصلتیں پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک بری عادت ناپتول میں کمی کرنا ہے. یہ عام معاشرے میں، عام سماج میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، ایک غلط حرکت سمجھی جاتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی مذمت، اس کی برائی کو بیان کرتے ہوئے اس کے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہی ہے سورہ مطففین. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپتول میں کمی کرنے والوں کی بڑی وعید بیان فرمائی ہے. نسائی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں زیادہ تر لوگ تجارت اور کاروبار میں مشغول ہیں، اور کاروبار ناپتول کے ذریعے سے، ناپنے اور وزن کرنے کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ ناپتول میں کمی کرنے کے، ڈنڈی مارنے کے بڑے عادی ہیں. ان کے اندر یہ بری عادت اور بری صفت پائی جاتی ہے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مطففین نازل فرمائی. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نازل تو پہلے ہو چکی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت مدینہ والوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جس میں ناپتول میں کمی کرنے والوں کی وعید کا بیان ہے. اس کے بعد سے مدینہ والے ناپتول میں کمی کرنے کی حرکت کو انہوں نے چھوڑ دی، اور ایسا چھوڑا کہ آج تک مدینہ والے پورا تولنے میں، ناپنے میں مشہور ہیں. ایک اور روایت میں ہے
کہ مدینہ کا ایک آدمی تھا جس کا نام ابو جہینا تھا. اس کے پاس 2 پیمانے تھے. ایک پیمانہ لینے کا تھا اور دوسرا پیمانہ دینے کا تھا. لینے والا جو پیمانہ تھا وہ تو بڑا تھا. جب لیتا تھا تو پورا وصول کرتا تھا، بلکہ زیادہ لیتا تھا. اور جب دینے والی بات آتی تھی تو دینے میں چھوٹے پیمانے کو استعمال کرتا تھا، ڈنڈی مار کر کے کم دیتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مطففین نازل فرما کر کے اس کی اس بری حرکت کی وعید ذکر کی. ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ویل کے معنی ہلاکت اور عذاب کے بھی ہے، دردناک عذاب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. اور ویل یہ دوزخ کی ایک وادی کا بھی نام ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، ایسے لوگ جو جب ناپ کر لیتے ہیں کوئی چیز لوگوں سے تو پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر دیتے ہیں لوگوں کو یا تول کر کے وزن کر کے دیتے ہیں لوگوں کو تو کمی کر لیتے ہیں. اگر ناپ کر کے کوئی چیز لی جا رہی ہے، دوسروں سے اپنا حق وصول کیا جا رہا ہے اور پورا وصول کر رہے ہیں تو یہ اگرچہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اپنا حق پورا وصول کر سکتے ہیں، مگر لیتے وقت پورا وصول کرنا اور جب دینے کی بات آئے تو کم کر دینا. قرآن اس بری حرکت کی مذمت بیان کر رہا ہے، اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے. ایک تو ایسا آدمی ہے جو دیتے وقت کم کر دیتا ہے، ڈنڈی مار دیتا ہے، اور جب لینے کی باری آتی ہے تو بھی تھوڑا سا چلا لیتا ہے، کم بھی لے لیتا ہے. تو اس کا دیتے وقت کم دینا، کم تولنا یہ بھی اگرچہ برا ہے، مگر اس سے زیادہ برا آدمی وہ ہے کہ جو دیتے وقت تو کم دیتا ہے، تولتے وقت تو کم تولتا ہے، اور دوسروں سے حق وصول کرنے کی بات آتی ہے تو پورا وصول کرتا ہے. قرآن ایسے شخص کے متعلق کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتا، یہ خیال نہیں کرتا کہ انہیں قیامت کے دن ایک بڑے دن میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا. ایک ایسا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوں. قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے. اس دن کا اعتقاد اور یقین رکھنا یہ ضروری ہے. محض ظن، گمان کر لینا، خیال کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قیامت کا یقین ہونا چاہیے. مگر قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا وہ الا یظن، کیا وہ یہ گمان نہیں کرتا، یہ خیال نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے نڈر اور بے خوف ہونے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کا یقین رکھنا یہ تو ضروری ہے ہی. جس کو قیامت کے دن کا یقین ہوگا وہ تو ایسی بری حرکت کرے گا ہی نہیں. جس کو تھوڑا سا گمان اور خیال بھی کہ مجھے اگر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور مجھے اپنے اس کم تولنے کے برے کام کے متعلق پوچھ لیا گیا،
سوال کر لیا گیا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر تھوڑا سا اس کا گمان اور خیال بھی ہوتا تو یہ تھوڑا سا گمان بھی اس کو اس بری حرکت سے روک سکتا، اس لیے کہ اس دن کی ہولناکی، اس دن کی سختی اتنی خطرناک ہے جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں سورج ہر آدمی سے 1 میل قریب کر دیا جائے گا، 1 میل قریب کر دیا جائے گا۔ حدیث شریف کے راوی ہیں سلیم ابن عامر، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا 1 میل کے کیا معنی۔ میل کے عربی زبان میں 2 مطلب ہیں، ایک تو سرما دانی کی سلائی کو بھی میل کہا جاتا ہے، اور ایک زمین کی مسافت کو بھی میل کہا جاتا ہے، 1 میل 2 میل۔ تو سلیم ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میل سے مراد سرما دانی کی سلائی ہے یا پھر میل سے مراد وہ زمین کی مخصوص مسافت ہے۔ بہرحال قیامت کے دن سورج بہت قریب کر دیا جائے گا، 1 میل قریب ہوگا، اور ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا۔ آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جن کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، جو گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حِقْوَيْهِ، اور کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ برے اعمال کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ پوری پسینے کی لگام گویا انہوں نے پہن لی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ یہاں تک پورے پسینے میں شرابور، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ مخصوص بندوں کو، کچھ نیک اعمال کرنے والوں کو گناہوں سے اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مخصوص سایہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ بڑے بڑے ٹیلوں پر ہوں گے، تفریح کر رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا وہ دن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اس دن تمہیں کھڑے ہونا ہے، اور اس دن اگر تم نے ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی کی ہوگی، ناپ تول میں کمی کی ہوگی، یا کسی بھی حق والے کے حق کو بائن کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں اس کے متعلق جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، جو خاص طور سے ناپ تول میں کمی کرنے کی بری عادت میں مبتلا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بری حرکت کی بنیاد پر انہیں کیا سزا دی گئی، کیا عذاب نازل ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدین والوں کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ مدین یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے، پھر اس آدمی کی نسبت سے وہاں بسنے والے تمام لوگوں نے بستی کا نام ہی مدین رکھ دیا۔ وہاں کے لوگوں میں بہت ساری برائیاں موجود تھیں، کفر و شرک میں، بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے تھے، مگر
ڈنڈی مارتے تھے، اسی طرح وہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور راستے میں آنے جانے والوں کو ستاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے۔ آنے جانے والے اگر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کر کے ان سے دین کی باتیں سنتے تھے تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم راستے میں ان کو روکتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے کہ دیکھو وہاں مت جانا ورنہ تمہیں ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ ان کی قوم کی بری عادتوں کا ذکر کیا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس طرح راستوں میں مت بیٹھا کرو اور لوگوں کو راہ خدا سے دین کی بات سننے سے مت روکا کرو۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ بھی حکم دیا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کو پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کا سامان کم تول کر کے کم وزن کر کے مت دو، کمی مت کرو۔ مگر قوم بڑی سرکش تھی، بجائے اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اتنی اچھی اور پیاری بات کو قبول کر لے، حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ وہ بہت عمدہ بات کرنے والے تھے، اچھی تقریر کرنے والے تھے، زبان پہ اللہ نے ان کو بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے کے بجائے وہ کہنے لگے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم ہمارے بتوں کی پرستش اور پوجا کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ ابھی کر رہے ہیں اس طرح کرنا چھوڑ دیں اور تم جیسا کہو ویسا کریں؟ ہم تو ایسا کرنے والے نہیں۔ بار بار ڈراتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام، مگر قوم نے نہیں مانا۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے عذاب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی بڑی سزا کی انہیں وعید سنا دی۔ چنانچہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ 3 طرح کے بڑے عذاب ان کو ان کی ان بری حرکتوں کی وجہ سے ان پر نازل ہوئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زمین میں سخت زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، اور فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، آسمان سے ایک بڑی چیخ زور کی آواز آئی اور ان لوگوں پر قحط سالی مسلط ہو گئی، بارش بالکل نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ابر بادل آسمان سے آ رہا ہے، سوچنے لگے کہ یہ بادل تو بارش برسائے گا، پانی برسائے گا۔ چنانچہ سب کے سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، قرآن کہتا ہے ان کے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سائبان کا عذاب، اس بادل میں سے آگ کے انگارے برسنے لگے اور وہ سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، قرآن نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم قرآنی واقعے کو سن لیں اور ایک کان سے سن کر مزے اڑا کر کے دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ قرآن کے واقعات ہمارے لیے رہبری ہیں کہ جیسے ان کی بری حرکتوں کی وجہ سے، ان کی بری عادتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جیسی بری عادتوں میں ہم بھی مبتلا ہو اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گرفت اور پکڑ میں مبتلا کر لیا جائے۔ حدیث شریف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی کرنے کی بڑی وعید اور بڑی سزا بیان فرمائی۔
ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خمس بخمس، 5 گناہوں کی سزا 5 قسم کے عذابات، 5 گناہوں کی سزا 5 قسم کے عذابات ہیں۔ ما نقض قوم عہدا الا سلط اللہ علیہم عدوہم، جو قوم اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی، جس کا پختہ عہد کر لیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو توڑ دیا، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے۔ اور جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیے گئے احکامات کے خلاف فیصلے کرتی ہے، قرآن اور سنت کے خلاف اپنی منمانی فیصلے، چاہے وہ نکاح میں ہو، طلاق میں ہو، وراثت میں ہو، یا دوسرے جتنے معاملات ہیں یا جتنے معاشرت کے اعمال ہیں، اگر اللہ کے نازل کردہ احکامات کے خلاف فیصلے کیے جانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم پر فقر، فاقہ، تندرستی، محتاجی کو مسلط کر دے۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے، ڈنڈی مارنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ غلہ، اناج، پیداوار کی کمی، یہ سزا ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے شرمی، زنا عام ہو جاتا ہے، ایسی قوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، ایسی ایسی بیماریاں اتار دیتے ہیں جو ان کے اسلاف نے، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کبھی اس کا نام بھی نہ سنا۔ وما منعوا الزکات، اور جو قوم زکات کو روک دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بارش کو روک لے۔ ایک روایت میں یہ فرمایا کہ اگر حیوانات نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں کمی اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کے عذاب اور اس کی سزا کو بیان فرمایا۔ اور علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کا تعلق صرف اور صرف تجارت اور کاروبار سے نہیں ہے، بلکہ ہر حق والے کے حق کو ضائع کرنا، اس کو کم کر دینا، یہ ناپ تول کی کمی، ناپ تول میں کمی کی وعید میں شامل ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک، اس میں روایت ذکر کی ہے حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے عصر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ دریافت کی، کیا عذر تھا؟ ما حبسک عن الصلاۃ، کون سی چیز نے تجھے نماز سے روک لیا؟ اس نے کوئی عذر بیان کیا، ایسا عذر جو واقعی عذر نہیں تھا، معمولی عذر تھا جس کی بنیاد پر اس نے نماز چھوڑ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد طفقت، تو نے اللہ کے حق میں کمی کری۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس کو پورا ادا کیا جائے یا اس میں کمی کی جائے۔ جیسے تجارت اور کاروبار میں یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے، ایسے ہی اگر کوئی ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے اور ملازمت کے اوقات میں کمی کر رہا ہے، نہیں جا رہا ہے،
اور تنخواہ پوری دھوکے سے وصول کر رہا ہے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کی وعید میں شامل ہے۔ کوئی آدمی تجارت کاروبار کرتے ہوئے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور اس چیز میں عیب ہے اور وہ عیب کو بتائے بغیر اس چیز کو بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ناپ تول میں کمی کی وعید میں شامل ہے۔ اگر کوئی آدمی مزدوروں کو اجرت پر لیتا ہے، مزدوری پر لیتا ہے اور ان سے محنت مزدوری پوری لیتا ہے، کام تو پورا کرواتا ہے اور ان کا حق الاجرت، ان کی جو مزدوری ہونی چاہیے وہ پوری ادا نہیں کرتا ہے، وقت پر نہیں دیتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی وعید میں شامل ہے۔ کوئی آدمی دوسروں کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اپنے عیوب کی پرواہ نہیں کرتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی وعید میں شامل ہے۔ ایسے علماء نے اس کی بہت ساری صورتیں لکھی ہیں۔ ہر حق والے کے حق کا پورا ادا نہ کرنا اور اس میں کسی بھی طرح سے حق تلفی کرنا، کمی کرنا، یہ تخفیف یعنی ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ میں شامل ہے۔ روزمرہ اب ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنی لین دین اور اپنے اعمال اور کردار کا جائزہ لیں۔ ہم کتنے لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ان کی حق تلفی کر رہے ہیں، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو گیا، اس کا سبب، اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں، ایسا ہوا اس وجہ سے یہ بیماری آئی، ایسا ہوا اس وجہ سے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے طرح طرح کی سزائیں نازل ہو رہی ہے، طرح طرح کی وعیدوں میں تمہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ہر طرح کی راحت اور دنیا اور آخرت کی سہولتیں اور آسانیاں میسر ہو تو قرآن اس کا آسان نسخہ یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کیے جاوے اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے ادا کیے جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں قرآن کی ان ساری نصیحتوں پر اور قرآن کے ان سارے وعدوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کی بری عادت سے، برے کردار اور بری خصلتوں سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔